صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 265 سے آیت نمبر 269، 265 سے 269. اس صفحے پر پروردگار عالم نے انفاق ہی کی بحث کو آگے بڑھایا. انفاق کے حوالے سے یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کا ذکر پہلے ہو چکا کہ جو ریاکاری کے ذریعے احسان جتا کر یا اذیت پہنچا کر اپنے اس انفاق کو ضائع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے انفاق کو مثبت انداز سے پیش کرتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور دوسرا ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے اندر ایک استحکام پیدا کریں، ایک سخاوت کا جذبہ جو موجود ہے تو اسے مزید مستحکم کریں، اور اگر نہیں موجود ہے تو اسے آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں. یہ ایک اخلاقی خصوصیت ایک انسان کی بن جاتی ہے کہ جہاں پھر پہنچنے کے بعد انسان اس سخاوت میں یا اس صدقے کو دینے میں یا خدا کی راہ میں خرچ کرنے پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا، انریسٹ فیل نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہی ڈیولپ ہوتا ہے. تو پروردگار عالم ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے انفاق کی مثال اس باغ کی سی ہے کہ جو اونچائی کے اوپر ہو. اب ظاہر ہے جب وہ باغ اونچائی پر ہے تو سیلاب بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہاں پر اگر موسلا دھار بارش ہو تو وہاں پر جو فصل ہے، جو پھل ہیں، وہ بھی دگنے آ جائیں. یعنی ان کی وہ کوشش کہ وہاں پر اگر انہوں نے کوئی کھیتی کی، وہاں پر کوئی بیج بویا، وہ سیلاب سے بھی محفوظ رہا، اور وہاں پر جب بارش ہوئی تو اس بارش نے نتیجہ دیا کہ وہ جذب ہوئی بارش، اور اس کے نتیجے میں زمین سے فصل اگی اور دگنا پھل اس میں سے آیا. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، فتل، اگر ہلکی پھوار بھی پڑے تو وہ بھی نتیجہ خیز ہو، اور اس کے نتیجے میں بھی زمین سے فصل اگنا شروع ہو جائے. اور اللہ جو تم اعمال انجام دیتے ہو ان کو دیکھ رہا ہے. یہ پہلی مثال تھی. اب دوسری مثال آتی ہے جس کے اندر ایک اور انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی جب کاشت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، باغ بناتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، وہ کھجور کا پھل لگاتا ہے، اس کے اندر درخت اگاتا ہے، انگور اس کے اندر لگاتا ہے، اور ایسا ایک باغ اس نے تیار کیا کہ جس کے یہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہر طرح کا پھل اس کے اندر موجود ہے. اب ان تمام تر چیزوں کا پرپز کیا ہے؟ ایک انسان جوانی کے اندر اپنی محنت کرتا ہے تاکہ جب برا وقت آئے، بڑھاپا ہو، تو اس بڑھاپے کے اندر اس کو یہ سارا سرمایہ جو اس نے جمع کیا ہے وہ اسے فائدہ دے. اگر ایسے میں اس بڑھاپے کی اولاد بھی ہو اور بچے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، یعنی خود انسان بوڑھا ہو چکا ہے مگر بچے چھوٹے ہیں، تو اب اس کے اندر اس کی اور زیادہ اس کو حاجت ہوگی. ایسے میں فرض کرو کہ اگر آگ کا گولا آ جائے اور اس کے نتیجے میں وہ سارے کا سارا باغ جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے تو یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے تھا کہ برے وقت میں یہ اس کے کام آئے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ اس میں ایک تبصرہ کیا کہ اعمال کے پودے زندگی کی سرزمین پر اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، اور وہ ضرورت کا وقت آخرت کا ہنگام ہے، انسان کے کام آئیں. لیکن اگر وہ ریاکاری کی خیرات ہے یا وہ احسان ہے جس کے بعد اس نے احسان جتایا ہے یا دل آزاری کی ہے، تو یہ بذل و سخا خوب اپنی بہار دکھاتا رہا کہ تعریفیں ہوں، نام پھیلا، شہرت ہوئی، مگر جب اصل ضرورت کا ہنگام آیا تو اس وقت یہ پورا باغ جلا ہوا خاکستر نظر آئے گا اور ذرا بھر بھی اسے فائدہ حاصل نہ ہوگا. یہ بالکل اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا. وہ دو مثالیں ہو گئیں کہ جس کے ذریعے سے انفاق کو سمجھایا گیا. اب اس کے بعد دو اصول انفاق کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں. پہلا کہ خدا کی راہ میں جو خرچ کرو تو جو تم نے پاکیزہ کمائی کسب کی ہے، جو تمہاری حلال کمائی ہے اور جو اللہ نے
نکالا ہے، تمہارے لیے فراہم کیا ہے زمین سے، اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حرام کی کمائی سے خرچ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، حرام انسان کا ہے ہی نہیں کہ وہ اس میں تصرف کر سکے، یہ پہلا اصول دیا گیا۔ دوسرا اصول یہ دیا گیا کہ قصد بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ جو مال ردی ہے، بیکار ہے، خبیث ہے، یوٹیلیٹی اس کی کوئی نہیں ہے، اسے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جبکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر تمہیں پیش کی جاتی تو تم بھی آنکھیں بند کر کے ہی اسے لیتے، تمہارا دل نہ ہوتا کہ تم اسے قبول کرتے۔ تو جان لو کہ اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے، ایک ہے کہ کسی چیز کی یوٹیلیٹی ہے مگر وہ یوٹیلیٹی ریلیٹیولی کم ہے، اور ایک ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی ہی بالکل نہیں ہے۔ مثلا بالکل مضر ایکسپائری ڈیٹ کا اگر کوئی دوا ہے، اگر وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو اس کا تو کیا فائدہ ہونا ہے؟ یا مثال کے طور پر کھانا ہے جو بالکل سڑا ہوا ہے، تو ایک انسان اگر بہت بھوکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر تو شاید آنکھیں بند کر کے وہ بھی لے لے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے بہت سخت جملہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی یہ تم دے اس کو رہے تھے، مگر اگر تمہارا مقصد خدا تھا تو گویا تم نے خدا کو اس قابل سمجھا کہ اپنا وہ مال کہ جسے تم خود بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوتے، جس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں تھی، وہ تم نے پروردگار عالم کو پہنچایا۔ تو یہ پروردگار عالم کو انتہائی حقیر سمجھنا ہوا معاذ اللہ۔ یہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد انتہائی خراب کھجوریں جو ہوتی تھیں وہ حاضر کر دیتے تھے۔ اب ظاہر پیغمبر اکرم صدقہ تو اول قبول نہیں کرتے تھے، وہ تو ہدیہ قبول کرتے تھے، لیکن صدقے کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو یہ اس کی مذمت میں یہ چیز بظاہر محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دو وعدے ہیں کہ جو شیطان کے ہیں اور دو وعدے ہیں جو پروردگار کے ہیں، ان کا ذکر آیا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعنی تمہیں خوف دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے تمہیں خوف دلاتا ہے کہ فقر کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، کہ اگر تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، اور تمہیں برائیوں پر، بدکاریوں پر، فحشا کے اوپر آمادہ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، بخشش کا اور فضل و کرم کا، اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے۔ تو اب خیالات تو انسان کے دل میں آتے ہیں، وہ خیالات کس کی طرف سے ہیں؟ خدا رحمان کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے؟ تو جو خیال اس طرح کا ہو کہ جس کے بعد انسان اس نیک عمل سے رکنے کا سوچے تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور اگر وہ خیال لوگوں کے درمیان قربتاً اللہ تقسیم کرنے کا ہو، بخشش کا ہو، تو پروردگار عالم کی بھی بخشش کا وعدہ ہے، اور یہ الہام بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، تو اگر ایک انسان خدا کے اوپر یقین رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ وہ خدا کے وعدے کو بھی اہمیت دے۔ آخری آیت جو اس صفحے پر ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو ایک حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، سمجھ، فہم، کہ جس کے بعد انسان یہ سمجھ سکے کہ کسی کام کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ اب اگر انفاق ہی کی اگر آپ بات کریں تو بہت سے اصول ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، تو انسان خدا سے اگر حکمت مانگے اور اس کو حکمت ملے تو اس کے فیصلے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آخری بات یہ کی گئی کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر صاحبان عقل، یعنی اتنی عقل تو ہو کہ انسان اپنے عقائد کو درست کر سکے، تو وہ سمجھ سکے گا کہ خدا کا وعدہ کیا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر وہ سے بات آئے گا جو اس صفحے کے اندر پہلی بات آئی کہ تثبیتا من انفسہم، کہ خرچ کرو تاکہ تمہارے نفس کے اندر ایک استحکام پیدا ہو سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔